20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی اسکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا تھا۔ مڈل کا امتحان اس نے امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ یعنی اسکالرشپ حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آیا۔ یہاں اس نے سینٹرل ماڈل اسکول جو کہ اس وقت کا نمبر 1 اسکول تھا داخلہ لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھی، مگر اس نوجوان نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کیا۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح سویرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑھی پر لاد کر شہر پہنچتا، شہر میں کچھ بڑی بڑی حویلیوں اور دکانوں کو دودھ فروخت کرتا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور اسکول چلا جاتا۔ اسکول کا زمانہ گزرتا گیا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا رہا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ 1935 میں اس نوجوان نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑھی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیا کرتا۔ 1939 میں اس نوجوان نے BA آنر کیا اور یہ اپنے علاقے یعنی اپنے گاؤں میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور تگ و دو لازمی ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چونکہ اس کا مقصد اور گول قانون دان یعنی ایک وکیل بننا تھا، لہٰذا کچھ عرصے بعد کلرک کی نوکری چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں LLB کا امتحان پاس کیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کی۔ اس نوجوان پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد کے لیے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اسی جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس پارٹی میں شامل ہو گیا۔ 1970 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا۔ دوستو، یہ نوجوان 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزیر اعلیٰ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر یہ نوجوان رکشے میں سفر کرتا۔ اپنے 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہی مقرر کیا گیا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔ ایک مفلس و فلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخر کار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کبھی کوئی دربان نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا، جو لوٹ کھسوٹ سے دور رہا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران ان رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی۔ میرے دوستوں اور میرے ہم وطنوں، ملک معراج خالد تاریخ کی ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ 23 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔